صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت کے حوالے سے امام زمان اشراق نور رب اور وجہ اللہ ہیں. اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا یہ 14واں سلسلہ اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر ہماری نیت گمراہی سے نجات دلانا قرار پائے اور ہم اس غیبت کے زمانے میں اس نیت کے ساتھ آگے بڑھیں کہ لوگوں کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہدف سے قریب تر کرتے جائیں، لوگ مولا کے ہدف سے قریب ہوتے چلے جائیں اور جو گمراہی پھیل رہی ہے اس گمراہی سے نجات مل جائے، لوگ عدالت کے قریب ہو جائیں تو کیا نصیب ہوتا ہے خدا کی طرف سے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ شخص امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ جو مجھے میرے ہدیے کے مقابلے میں 20,000 درہم دینا چاہتے ہیں اور جو کلمہ تعلیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے علاقے کے ناسبی اور دشمن اہل بیت کو جا کر اس کے سوالات کے جوابات کی صورت میں پیش کروں، ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ بات کو ذرا اور واضح کر دوں، ممکن ہے پچھلے جلسے میں کچھ لوگ نہ ہوں. ایک شخص امام علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ لے کر آتا ہے. امام علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہارے اس ہدیے کے بدلے میں تم کو 20,000 درہم دوں جو تمہارے ہدیے کے 20 برابر ہے، یا تمہیں ایک ایسا کلمہ تعلیم کر دوں کہ تم اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جاؤ اور تمہارے علاقے میں جو ناسبی ہے اسے جا کر اس کی غلط فہمیوں کا جواب دو، ازالہ غلط فہمی کرو، اس کے شبہ کو برطرف کرو تاکہ وہ ہم سے محبت کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے قریے میں جو دوسرے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے اس کا بھی جواب دے کر تمام قریے والوں کو بھی تم اہل بیت کا چاہنے والا بنا دو. تو اگر تم حسن انتخاب کا مظاہرہ کرو گے، ان دونوں میں جو اچھی چیز ہوگی اس کو انتخاب کرو گے تو میں تمہیں دونوں دے دوں گا، اور اگر تم سوء انتخاب کا مظاہرہ کرو گے تو میں وہی دوں گا جو تم چاہتے ہو. آنے والا مولا کا چاہنے والا تھا، اس در کا گدھا تھا، اس در کی کے آداب و تہذیب سے واقف تھا. وہ خود ہی مولا سے سوال کرتا ہے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ اگر میں 20,000 درہم لوں تو کتنا فائدہ مجھے حاصل ہوگا، اور اگر وہ تعلیمات حاصل کر لوں
تو مجھے کیا ملے گا؟ ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ امام کا جواب ملاحظہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جیسے لوگ کیوں مال و منال کے آگے نہیں بھاگتے ہیں، کہ اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیں کہ جو دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، اگر ان کی تعریف و تمجید کرنے لگیں کہ جو دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، جو عزاداری کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، جو شیعت کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، جو امام زمانہ کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، تو ہمارے بھی بینک بھر جائیں گے، ہمیں بھی پوری کامیاب زندگی کا پیکیج مل جائے گا، ہمارے بچے بھی قضائی اسکولوں میں پڑھنے لگیں گے، قضائی لباس پہننے لگیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا۔ لیکن نسبت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، اور اگر کسی گمراہ کو امام کی طرف لے آئیں، یہ جو غلط فہمیاں لوگ ایجاد کر رہے ہیں اس کو علی اعلان بیان کریں، یہ جو لوگ اختلاف پھیلانا چاہ رہے ہیں اس اختلاف کو برطرف کریں، یہ جو گناہ پھیلا کے لوگ امام زمانہ سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں ان کی حقیقت کھولیں، تو کیا ملے گا؟ اس روایت کی بنیاد پر ہم لوگ اور ہم جیسے لوگ ساری گالیاں برداشت کر لیتے ہیں، ساری تہمتیں برداشت کر لیتے ہیں، ساری برائیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس ہدف کو نہیں چھوڑتے ہیں جو امام زمانہ نے ہماری گردن پر رکھا ہے، اس مقصد کو نہیں چھوڑتے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ زحمتیں اٹھائی ہیں۔ راوی پوچھ رہا ہے مولانا نسبت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام گنجینہ ہے معارف کا، خزینہ ہے معارف کا یہ روایتیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے وہ کلمہ سیکھ لیا اور اس ناسبی کو اس کے سوال کا جواب دے کر اسے اس بات پر قانع کر دیا کہ وہ مجبور ہو جائے کہ حق کو قبول کر لے، زبردستی نہیں کر دبا کے، یعنی اس کی آنکھ کھل جائے، اس کا شعور بیدار ہو جائے، اس کا ذہن کام کرنے لگے، اس کی عقل کمال تک پہنچ جائے، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو پھر تم کو وہ ملے گا جو تم سوچ نہیں سکتے۔ کیا ملے گا؟ دنیا کے 2 کروڑ برابر ثواب۔ پوری دنیا، زمین نہیں، زمین نہیں، چاند نہیں، دیگر کہکشائیں نہیں، دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ ہم دنیا کے ایک سیارے زمین میں رہتے ہیں، کرۂ زمین پر رہنے والے ہم لوگ ہیں۔ دنیا، اس زمین کے نیچے کیا ہے، اس زمین کے اوپر کیا ہے، اس کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سیاروں ثوابت ہیں، تو ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم۔ امام نے نہیں کہا کہ کرۂ زمین کے 2 کروڑ برابر تمہیں اجر ملے گا۔ امام نے فرمایا اگر تم یہ کام کرتے ہو، اس کو مجاب کر دیتے ہو، اس کو جواب دے دیتے ہو، گاؤں والوں کو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جواب مل جاتا ہے، تو دنیا کے 2 کروڑ برابر تم کو اجر ملے گا۔ اس شخص نے کہا کہ مولا میں سستا سودا نہیں کرتا، مجھے ایسا سودا نہیں منظور ہے کہ میں ادون کو لے لوں، جو پائین ہے، جو پست ہے اسے لے لوں، اور جو اعلیٰ ہے، جو عرفہ ہے، جو قابل شمارش نہیں ہے، جو قابل حد و احسان نہیں، اسے چھوڑ دوں۔ میں تو وہ 20,000 نہیں لینے کا مولا، میں تو وہی کلمہ سیکھوں گا تاکہ جا کے اسے مجاب دیکھیں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آپ چھوڑ دیا اس نے 20,000 درہم۔ 20,000 درہم لیتا تو اس زمانے کے اعتبار سے آج کا کروڑوں روپے ہو جاتا ہے، لاکھوں ڈالر ہو جاتا۔ نہیں لیا اس نے، چھوڑ دیا اس نے مال دنیا کو، کہا مجھے تو مولا آپ یہی سکھائیے، ہم افضل کو اختیار کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اسے وہ کلمہ سکھایا، جو بات بھی تھی بتایا ہوگا جواب۔ وہ گیا اسی دل سے، اسی تمنا سے،
اثر ہوتا ہے، دل کا اثر ہوتا ہے. جو نیت کر کے آپ بات کیجئے گا اس کا اثر ہوتا ہے. مذاق اڑانے کی نیت سے مناظرہ کیجئے گا، اپنی بات تو نہیں اثر ہوگا، وہ بات آئی گئی ہو جائے گی. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. یہ انسان جب دل سے کوئی بات کہتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے تو دل میں جا کر بیٹھتی ہے. گیا اس نے اسی دل سے جو مولا چاہتے تھے اسی نیت سے اس نے کہنا شروع کیا، جواب دینا شروع کیا. وہ ناز بھی مجاب ہو گیا، اس کو جواب مل گیا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو گیا. اس کی وجہ سے جو علاقے میں شبہات پھیلے ہوئے تھے، غلط فہمیاں پھیلے ہوئی تھیں، وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو گئیں. اور اب وہ مولا کے پاس واپس لوٹا رپورٹ لے کے کہ مولا یہ آپ نے بھیجا تھا، یہ آپ نے کہا تھا، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق یہ کام انجام دیا اور یہ نتیجہ ملا. پورا قریہ آپ کے چاہنے والوں میں تبدیل ہو گیا. جیسی وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، امام علیہ السلام نے کہا تم سے بہترین تجارت آج تک کسی نے کی ہی نہیں ہے. کیا مولا، ہم نے کون سی تجارت کی؟ ہم نے تو کوئی تجارت نہیں کی. کہاں تم سے زیادہ سود مند، مربحہ، فائدے مند تجارت تو کسی نے کی نہیں ہے. کیوں مولا، میں نے کیا کر دیا؟ کہا تم نے وہ تجارت کی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اس عمل کے ذریعے سے تم نے اللہ کی مودت کسب کی ہے. اللہ تم سے محبت کا اظہار، مودت کر رہا ہے تم سے. دوسرے مرحلے میں تم نے پیغمبر خدا اور امیر مومنان، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا کی مودت کسب کی. ان دو عظیم شخصیتوں کی مودت کسب کی. تیسرے مرحلے میں تمام ائمہ علیہم السلام کی مودت کسب کی ہے. چوتھے مرحلے میں تمام ملائکہ مقربین کی مودت حاصل کی ہے. پانچویں مرحلے میں اپنے تمام برادران مومن کی، اپنے مومن بھائیوں کی مودت کسب کی ہے. تم نے جو یہ کام کیا ہے، 5 قسم کا فائدہ حاصل کیا ہے، 5 قسم کا سود حاصل کیا ہے. ایسی تجارت تو آج تک کسی نے کی نہیں ہے. اور ہر مومن جو دنیا میں ہے اور جو اسے ثواب ملے گا، اس کے ثواب کے 1000 برابر تم نے حاصل کیا ہے. ہر کسی کو بھی، حتی کافر کو بھی جو دنیا میں اجر اس کی پاداش ملے گی اس کے اچھے عمل کی، اس کے بھی 1000 برابر. اور تمام مومنین جو دنیا میں نیک اعمال کریں گے ان کو ثواب ملے گا ان کے اعمال کا، اس کے 1000 برابر تم نے ثواب حاصل کیا ہے. اس روایت کو آپ بہت ساری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تفسیر امام حسن عسکری میں دیکھ سکتے ہیں، اسے صفحہ 347 پر. احتجاج شیخ طبرسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 1 صفحہ 11. صراط مستقیم علی ابن یونس بیاضی جلد 3 صفحہ 158. بیان الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس کو ذکر کیا، جلد 2 صفحہ 8 پر. ان تمام کتابوں میں آپ اس روایت کو بخوبی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جتنا تمام مومنین کو ان کے نیک اعمال کے ثواب ملیں گے، اس کی 1000 برابر تم کو پاداش و اجر ملے گا. یعنی کسی کو مولا سے قریب کر دینا، غلط فہمی دور کر دینا، فتنے سے نکال دینا، شبہ سے برطرف کر دینا، یہ وہ کام ہے کہ جس کی پاداش یہ ہے. کس چیز سے قریب کرنا ہے؟ جو غلط فہمیاں
پھیلی ہوئی ہیں ان سے دور کرنا ہے. کیونکہ زمانہ وہی چیز تو ہے. ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان میں نفوس آمادہ ہوتے ہیں, محرم میں نفوس آمادہ ہوتے ہیں. ماہ رمضان ربیع القلوب ہے, محرم ربیع القلوب ہے. بہار میں بیج ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ سال بھر میں تیار ہو جائے درخت کی صورت میں. چونکہ انسان با کمال ہے, اس لیے اس کے لیے 2 بہار کا زمانہ ہے, ایک ماہ رمضان, ایک محرم اور صفر. جب قلوب آمادہ ہیں تو ان کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت سے آشنا کرنا ہے. امام زمانہ کی معرفت کا بیج ڈالنا ہے, اور اگر بیج پنپ چکا ہے, کمال تک پہنچ چکا ہے, تو اس کی آبیاری کرنی ہے تاکہ کوئی چیز اس بیج کو خراب نہ کر سکے, اس کے کمال تک پہنچنے میں معنی قرار نہ پا سکے. یوں ہی تھوڑی روایتوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. من مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. روایت مختلف جگہوں پر موجود ہے, لیکن میں بہار الانوار سے آپ کے لیے یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ. علامہ مجلسی نے بہار میں اور بہت ساری کتابوں میں, اہل سنت شیعہ سب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جو مر جائے اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. آج دنیا کو امام زمانہ سے آشنا, آج ہم امام زمانہ سے غفلت میں ہیں. اگر ہم امام زمانہ کی ذات سے غفلت نہ ہوتے تو یہ غیبت اتنی طولانی نہ ہوتی. اگر ہم کو اتنا احساس ہوتا کہ جتنا ایک بچہ اپنے باپ کو گم کر کے تڑپتا ہے, دیکھیے کہیں باپ کا ہاتھ پکڑ کے بچہ جا رہا تو کیسے سکون کے ساتھ جاتا ہے, کیسے اطمینان کے ساتھ جاتا ہے. اور بھیڑ میں اگر باپ سے ہاتھ چھوٹ جائے تو وہ درخت سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح دوڑتا ہے, کبھی اس طرف, کبھی اس کو پتہ ہی نہیں کدھر جائے, جدھر ہوا چلتی ہے ادھر ادھر, کبھی اس دھکے میں, کبھی بھیڑ میں, کبھی وہ دھکا مارتا ہے, کبھی یہ دھکا مارتا ہے, کبھی اس طرف کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے, کبھی اس طرف کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے. کوئی نہیں ہوتا ہے, کوئی نہیں ہے جو بچا سکے. ایسے میں اگر کوئی ہاتھ پکڑ لے ہدایت کا اور ہاتھ پکڑ کے باپ تک پہنچا دے, ہمیں کب احساس ہوگا کہ ہم حالات زمانہ کی بھٹیوں میں ڈال دیے گئے ہیں, ہمارے باپ سے ہم کو دور کر دیا گیا ہے. یہ باپ جو مستور ہے, جو غائب ہے, جو چھپا ہوا ہے, پہلے اس سے رابطہ محقق ہو. اور وہ بھی باپ کیسا باپ ہے جس پر دنیا کے سارے باپ قربان ہیں, ایسا باپ ہے. وہ باپ ہے جس پر انسانیت قربان ہے. وہ باپ ہے کہ جس پر کائنات کے سارے باپ قربان ہیں. وہ باپ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ساری خلقت میں نور ہے. وہ باپ ہے جس کے صدقے میں ساری دنیا کو رزق میسر ہو رہا ہے. بیمنہ رزق الورا. وہ باپ ہے کہ جس کے صدقے میں قامت السماوات والارض, یہ آسمان و زمین ٹکے ہوئے ہیں. ایسا باپ ہے, ایسا باپ ہے کہ جس کے صدقے میں ساری دنیا رزق و روزی پا رہی ہے. اگر اس باپ
تک پہنچا دیا تو خدا تک پہنچا دیا، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے تو وجود ہے جو اس ذات تک پہنچا سکتا ہے کہ جس نے وجود عطا کیا ہے۔ ہما شما کو امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عقل، جو پچھلی گفتگو، امر عقل، تعقل امر کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آ کے عقل خاموش ہو جاتی ہے، یہاں پر معرفت کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں، یہاں پر وہ معاملہ آتا ہے کہ جب انسان خدا سے رابطہ حاصل کرتا ہے ان کے ذریعے سے، تو ایک خاص نور کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ان تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔